السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ المائدہ آیت 20 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا کس نے، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کس کو، لقوم، اپنی قوم سے، ہی کی ضمیر راجع ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا، یاد کرو، کس کو، نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، رب کریم کے احسان کو، علیکم، جو تم پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی اپنے اوپر ذرا غور کرو، جو اللہ نے احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو۔ اذ، جب، جعل، بنائے، فیکم، تم میں، انبیاء، نبی کی جمع، انبیاء، پیغمبر، وجعلکم، اور تمہیں بنایا، ملوکا، بادشاہ، مالک۔ حضرت زید بن اسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی روایت فرمایا ہے کہ جس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو اور خدمت کے لیے خادم ہو وہی ملک کہلاتا ہے۔ بہرحال ملوک کا بادشاہ، ملک ان کی جمع ہے۔ وآتاکم، اور دیا یا عنایت کیا ہے تمہیں، ما لم یؤتی، جو کچھ نہیں تھا، احدا، کسی کو، یعنی جو کسی کے پاس نہیں تھا وہ آپ کو عطا کیا، من العالمین، اہل عالم سے، یعنی جہان والوں میں سے اتنا کسی اور کے پاس نہیں تھا جو رب کریم نے آپ کو عطا کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اللہ کا احسان جو تم پر ہوا یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں حکمران بنایا۔ یہاں ملک کا لفظ ہے نا، بادشاہ کے معنی میں اس مستعمل نہیں ہوا بلکہ آزاد اور خود مختار کے معنی میں ذکر ہوا۔ مقصد کیا تھا؟ جتانا کہ دیکھو پہلے تم فرعون کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اب وہ تو چلی گئی، تم آزاد ہو، اور حریت کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ تو بہرحال لفظی معنی بنتا ہے، اور تمہیں حکمران بنایا، وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں عطا فرمایا جو کسی کو سارے جہانوں میں عطا نہیں فرمایا گیا تھا۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ آیت 20 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی، اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی 3 عظیم نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ جب یہ یاد کی جاتی ہے نعمتیں تبھی شکر ادا کرتے ہیں نا انسان، اور بطور خاص 3 نعمتیں یہاں بیان فرمائی، جیسے کہ بنی اسرائیل میں انبیاء علیہم السلام کا تشریف لانا، پھر دوسری نعمت کا تذکرہ فرمایا، یعنی بنی اسرائیل کو حکومت اور سلطنت سے نوازا گیا، بنی اسرائیل آزاد ہوئے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور فرعونیوں کے ہاتھوں میں قید ہو جانے کے بعد ان کی غلامی سے نجات ملی ان لوگوں کو۔ اور یہ بھی قول مشہور ہے کہ ملوک یعنی بادشاہ سے مراد خادموں اور سواریوں کا مالک ہونا، اس میں لفظ ہے نا ملوک۔ اسی سلسلے میں حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی خادم اور عورت اور سواری رکھتا اسے ملک کہا جاتا تھا۔ اور تیسری نعمت، بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں ملی جو کسی بھی دوسری قوم کو نہیں ملی، جیسے کہ من و سلوا کا اترنا، دریا کا پھٹ جانا اور چشموں کا جاری ہونا ایٹسٹرا۔ اب اس آیت میں دیکھیں پہلی نعمت جس کا تذکرہ کیا گیا وہ انبیاء کی تشریف آوری ہے نا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے ذکر کرنے کا حکم دیا. کون حکم دے رہا ہے؟ ایک نبی، کہ وہ برکات اور ثمرات کا سبب ہے. تو دیکھیے اسی سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ کرنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اسی کے تو میلاد کہتے ہیں، اور اس کا ذکر کرنے کی واضح طور پر یہاں دلیل ہے. جب انبیاء بنی اسرائیل کی تشریف آوری دیکھیں نعمت ہے، اور اسے یاد کرنے کا حکم ایک نبی بھی دے رہے ہیں، قرآن کریم میں بھی یہ تذکرہ ہے، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے بھی بڑھ کر نعمت ہے. رب کریم نے قرآن کریم میں سورۃ آل عمران میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا. مومن یہ کام کرتے ہیں نا، تذکرہ مصطفیٰ. مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظیم رسول مبعوث فرمایا. تو یاد کرنے کا حکم بدرجہ اولا ہوا نا. اور دوسری نعمت حکومت، سلطنت، اقتدار، یہ بھی رب کریم کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حکومت اور سلطنت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلائی جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں، ظلم کا خاتمہ کیا جائے، اور ملک کے باشندوں کو امن اور سکون کی زندگی گزارنے کے مواقع دیے جائیں. دیکھیے ہر شخص حکمران ہوتا ہے، کوئی وطن کا حکمران ہوتا ہے، کسی کو اللہ نے گھر کی حکمرانی دی ہوئی ہوتی ہے. تو حاکم کو ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے بول سن لیتے ہیں. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو رب کریم نے کسی رعایا کا حکمران بنایا ہو اور وہ خیر خواہی کے ساتھ ان کی نگہبانی کا فریضہ ادا نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا، بحوالہ بخاری شریف. پھر حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین یا مسلمانوں کو جس والی کی رعایا بنایا جائے پھر وہ والی ایسی حالت میں مرے کہ اس نے مسلمانوں کی حقوق غصب کیے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے، بحوالہ بخاری. دیکھیے حقوق، اس پر توجہ کی حاجت ہے. عزت بھی دینا اور جو حق ہوتا ہے ان کو دینا یہ فرض ہوتا ہے حکمران پر. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ عز و جل میری امت کا جو شخص بھی کسی پر والی اور حاکم ہو اور وہ ان پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی کر، اگر وہ ان پر نرمی کرے تو بھی اس پر نرمی کر. یہ کون دعا فرما رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بحوالہ مسلم شریف حضرت ابو مریم ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کسی کام کا والی بنائے اور وہ ان کی حاجت مندی، بے کسی اور غریبی میں ان سے کنارہ کشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت مندی، بے کسی اور غریبی میں اس سے چھوڑ دے گا، بحوالہ ابو داود. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ مرتبہ خلافت پر فائز ہوئے نا تو گھر آ کر مصلی پر بیٹھ کر رونے لگے. اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. یہ دیکھ کر میں نے عرض کیا اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں رو رہے؟ تو آپ نے فرمایا میری گردن پر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اور جب میں نے بھوکے، فقیروں، مریضوں، مظلوم قیدیوں، مسلمانوں، مسافروں، بوڑھوں، بچوں اور عیالداروں یعنی پوری سلطنت کے مصیبت زدوں کی خبرگیری کے بارے میں غور کیا
اور مجھے معلوم ہے کہ میرا رب قیامت کے دن ان کے بارے میں مجھ سے باز پرس فرمائے گا. تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے ان کے بارے میں جواب نہ بن پڑے. یعنی اس بھاری ذمہ داری اور اس کے بارے میں باز پرس کی فکر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. یہ تھے صالحین، یہ تھا ان کا کردار. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ خلافت پر فائز ہوئے تو گھر آ کر مصلی پر بیٹھ کر رونے لگے. اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. جب میں نے دیکھا تو عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میری گردن پر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اور جب میں نے بھوکے، فقیروں، مریضوں، مظلوم قیدیوں، مسافروں، بوڑھوں، بچوں اور عیالداروں غرض پوری سلطنت کے مصیبت زدوں کی خبر گیری کے بارے میں سوچا، غور کیا، اور مجھے معلوم ہے کہ میرا رب قیامت کے دن ان سب کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا، باز پرس فرمائے گا. تو مجھے اس بات سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے ان کے بارے میں جواب نہ بن پڑے. یعنی اس بھاری ذمہ داری اور اس کے بارے میں باز پرس کی فکر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. یہ تھے صالحین جن کو اتنی فکر ہوتی تھی. کریم رب سے دعا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی رب کریم ایسا کر دے.